پہلگام واقعے کے 7 روز گزر جانے کے باوجود بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف ماسوا الزامات اور ایک جنونی پروپیگنڈے کے کچھ سامنے نہیں آیا، لیکن آج پاکستان نے دنیا کے سامنے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد جو ہیں وہ پیش کر دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی طرف سے کہتے ہیں نا چلائی جانے والی دہشت گردی کے جو نیٹ ورک ہے اس کی بہت ساری تفصیلات سے دنیا کو آگاہ کیا، کیسے بھارت جو ہے دہشت گردوں کو تربیت فراہم کرتا ہے، کیسے پیسے بھجواتا ہے اور کیسے ان کو جو ہے دہشت گردی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. The baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, جس میں explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. تو جناب بھارتی تربیت یافتہ عبد المجید کے موبائل فون سے جو ہے اس میں بھارت میں جو بات چیت کی گئی تھی وہ پکڑی گئی۔ دہشت گرد کے گھر سے جناب بھارتی ڈرون، 2 فون، دھماکہ خیز ڈیوائس اور 10 لاکھ روپے بھی ملے۔ جو اس کو کہتے ہیں وہاں سے حکم نامہ ملا کرتا تھا، جو اس کو ڈائریکٹرز ملا کرتے تھے، اس کی آڈیو جو ہے آج دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی، آپ بھی سنیں۔ یہ آپ کو اس حالت میں ملے گا جب آپ کو اس کو یوز کرنا ہے، آپ نے اس کو ہٹانا ہے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ یہ چمک ہے، اس کو جہاں آپ کو بتایا جائے گا چپکا دینا ہے۔ بلوچستان سے لے کے لاہور تک میرا جو نیٹ ہے بیٹھا ہوا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جی دھماکہ خیز مواد اور بم بنانے کا سامان جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ بھجوایا جاتا تھا سرحد پار سے، اور دہشت گردوں کی جو ہے آن لائن ٹریننگ کی جاتی تھی۔ بھارتی ایک میجر جو ہے اس کا اعتراف کرتا، آپ کو اس کی آواز آتی ہے کہ جی ہم لاہور سے لے کر جو ہے بلوچستان تک جو ہے بھارت دہشت گردی کر رہا ہے اور کر سکتا ہے، کیپیسٹی ہے اس کے پاس۔ اور عام ترین بات یہ کہ جی یہ صرف را نہیں بلکہ بھارتی فوج ہے جو حکومت کے کہنے پر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اور آج ہی کے دن جو ہے ہم دیکھتے ہیں لائن آف کنٹرول پر پاک فوج نے الگ الگ مقامات پر جو ہیں جاسوسی کے لیے آنے والے 2 بھارتی کوڈ کاپٹرز کو جو ہے مار گرایا۔ پہلا جو کوڈ کاپٹر جو ہے وہ بھمبر کے علاقے میں گرایا گیا، جبکہ دوسرا جو ہے ستوال سیکٹر میں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مودی حکومت جو ہے اس کی طرف سے جو کہتے ہیں نا پھیلایا گیا جنگی جنون ہے، خود اس کے اپنے گلے پڑ گیا ہے۔ صرف بھارت کی جو اس اختلاف ہے وہی نہیں بلکہ بھارت کا جو سنجیدہ میڈیا ہے، ماہرین ہے، وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب پہلگام کا واقعہ رونما ہوا تو کیسے ہوا، کتنا بڑا سیکیورٹی لیپس تھا وہاں پر۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس واقعے نے مودی کے جو کشمیر میں امن کا جو اس نے بیانیہ پھیلایا تھا اس کی اس نے دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ مودی حکومت ہر طرف سے تنقید کی زد میں اپنے ہی ملک میں، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے دباؤ اور بوکھلاہٹ کا بھی شکار ہے۔ اور اگر بوکھلاہٹ کی پھر ہم بات کریں تو جناب اطلاعات ہیں کہ بھارتی فوج کے جو 2 یونٹس ہیں انہوں نے ایک دوسرے پہ جو ہے فائرنگ کر دی، اور وہ کہتے ہیں نا 25 اور 26 اپریل کی درمیانی شب جو ہے بھارتی فوج کے ایک یونٹ نے اپنے ہی جو سکھ فوجی تھے ان پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 5 سکھ فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ جی اس واقعے یہ جو واقعہ ہے بارہمولہ سیکٹر میں دوران پیٹرولنگ پیش آیا، جس کے بعد جو ہے وہ جو 13 سکھ لائٹ انفینٹری ہے اس کے جوانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اور خبر جناب یہ بھی ہے کہ بھارتی فوج کے سربراہ جو ہیں ناردرن کمانڈ کے، انہوں نے پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کا جو ہے اس پہ تنقید کی تھی۔ ان کی تنقید کی وجہ سے مودی سرکار کو یہ لگا کہ جناب ان کا جو بھی پروپیگنڈا تھا اس کا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ گیا ہے، اور انہوں نے غالباً اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا کہ جناب پاکستان کے خلاف اگر آپ مہم جوئی کرتے ہیں تو اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، کیا فال آؤٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس انکار پر جو ان کے لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار صاحب ان کو فارغ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جو ہیں کمار صاحب انہوں نے مودی حکومت کی جو ہے وہ جارحیت اور سیکورٹی پالیسیوں سے بڑا کھل کر جو ہے اختلاف کیا تھا، جس کی پاداش میں ان سے کمانڈ لے لی گئی۔